السلام علیکم دوستو، پروفٹ سٹوری میں آج ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکمل واقعہ سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصہ تک اولاد کی نعمت سے محروم رہیں۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی بشارت سنائی اور اسماعیل علیہ السلام نام رکھنے کو کہا۔ دوستو، بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کے مطابق ان کا نام اسماعیل رکھا۔ ابھی بیٹے کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ہوا یہ کہ حکم الہی ہوا، نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند، آدم تھا نہ آدم زاد۔ ذرا سوچئے، وادی فرحان کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہیں۔ جو کھانے پینے کا سامان پاس تھا ختم ہو چکا ہے۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی کوئی فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس بے رونق صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت میں اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صبر و شاکر بندوں کو ایسے ہی پیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے روکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یاد رہے کہ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بھی بنا دیا۔ دوستو، منشا الہی کے پیش نظر حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں آ پہنچے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا، وہ دکتا صحرا جہاں کچھ بھی نہ تھا، دنیا کے سب سے مقدس، متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ سب اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے ہوا کہ جن کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری فرمایا۔ البتہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں اب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پیک کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا،
میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا، بال بنائے اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا، اور اس نے باپ بیٹے کی اس قربانی سے انہیں روکنے، انہیں باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اپنی چالیں چلنے لگا۔ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا اور کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ البتہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لگتے جگر اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید اپنے کسی دوست کے ہاں ملنے گئے ہوں گے۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے ایک چہیتے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، یہ سب اللہ کے حکم پر ابراہیم کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اطاعت و فرما بردار کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل بھی قربان کر دوں۔ پھر شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا عقل کو حیران کر دینے والا منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر رکت تاری تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا
اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لختے جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغوں میں سے پڑے ایک سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی، جب دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹی کے جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ و اثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے اس قربانی کو جاری فرما دیا۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام 15 برس کے ہی ہوئے تھے کہ والدہ ماجرہ حضرت ہاجرہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا۔ آپ اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والدہ کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح عملی قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کے بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا ہے، اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہیرا، طور زین، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی حاصل ہے، کیونکہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر کیا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابد بن اسماعیل علیہ السلام کعبے کے متولی بنے۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم المالک اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے اور بیٹا ہونے کا حق ادا کیا۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔
نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ جہاں تک بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی، تو آپ علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے، سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجاز مقدس، مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی کدار اور نابد کی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے دوستوں، مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ ناظرین، جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور اپنی صاحبزادی نسمہ کا نکاح اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق علیہ السلام سے کر دیا۔ ان کے ہاں روم نامی لڑکے نے جنم لیا۔ ایس کا رنگ زرد ہونے کی وجہ سے انہیں بنو اصغر بھی کہا جاتا تھا۔ ایک قول کے مطابق ان کے ہاں یونان نامی لڑکے نے بھی جنم لیا اور اشبان بھی ایس ہی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے اور وسیلے سے ہم تمام مسلمانوں پر رحمت عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے متعلق ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔